السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برا خواب دیکھنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ برے خواب نظر آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ برے خوابوں سے کیسے بچا جائے؟ اس پر کچھ اہم باتیں اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمات میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی برا خواب دیکھے تو بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ، آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دیں، تھو کر کے 3 مرتبہ آپ بائیں طرف تھوک دیں اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور جس پہلو پر آدمی لیٹا ہوا ہے اس پہلو کو بدل ڈالے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی دائیں کروٹ کو لیٹا ہوا ہے اور برا خواب نظر آیا تو اس نے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دیا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھا، تو دائیں طرف دائیں کروٹ چونکہ وہ لیٹا ہوا تھا، بائیں کروٹ کو لیٹ جائے۔ اگر بائیں کروٹ کو لیٹا ہوا تھا تو دائیں کروٹ کو لیٹ جائے۔ تو برا خواب دیکھنے پر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بائیں طرف کو 3 مرتبہ تھوک دینا ہے۔ دوسرے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسرا کام ہے پہلو کو بدل دینا۔ جس جانب وہ سویا ہوا تھا، جس جانب وہ لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، اس کو بدل ڈالے، دوسری طرف منہ کر کے سو جائے یا اس جگہ ہی کو بدل دے۔ اور چوتھا کام جو کہ کرنے کا ہے، برا خواب نظر آنے پر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ اسی وقت اٹھ کر کے وضو کریں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ اور 5واں کام، اللہ سے اس خواب میں اگر کوئی اچھائی ہو اس کو طلب کرے، اور اس خواب میں اگر کوئی برائی ہو اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا مانگے۔ چھٹا کام کرنے کا یہ ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند میں گھبرا جائے، خواب کی وجہ سے ڈر جائے اور گھبرا کر کے اٹھے، تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھا کرے۔ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلمات تامات کے ذریعے، خود اللہ کے غضب سے اور اس کے عذاب سے اور اللہ کے بندوں کے شر سے اور شیطانی وساوس سے، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئیں اور مجھے ستائیں۔ تو دیکھیے کتنی شاندار یہ دعا ہے۔ لوگ رات میں برا خواب دیکھ لیتے ہیں، یا نیند میں آنکھ کھلی اور کوئی سایہ جیسا نظر آ گیا، روشنی ہوگی یا کچھ اور ہوگا، آدمی گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو پڑھا کریں، انشاءاللہ تمام شیاطین سے وہ محفوظ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دعا کو پڑھ لیں گے تو شیطان اس کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ ان کی اولاد میں جو بھی بڑے بچے ہوتے یا بڑی اولاد ہوتی جو کہ بالغ ہو چکے ہوتے، ان کو حکم فرماتے، تلقین فرماتے کہ وہ اس دعا کو پڑھا کریں، رات میں سوتے وقت پڑھ لیا کریں یا برا خواب دیکھنے کے وقت اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ اور جو بچے چھوٹے ہوتے، نابالغ ہوتے، تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس دعا کو ایک کاغذ میں لکھ کر کے ان کے گلے میں ڈال دیتے۔ تو جو حضرات اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اپنی زبان سے، بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، پڑھنا اصل ہے۔ اور جو کوئی کسی عذر کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتا ہے یا بیمار ہے، وہ پڑھ نہیں پاتا اور اس کو برے خواب آتے رہتے ہیں، یا وہ پڑھتا ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا کسی وجہ سے، یا بچہ چھوٹا ہے یا بچی چھوٹی ہے، وہ تو بہرحال پڑھ نہیں سکتے، تو ان سب کے لیے اس دعا کو کاغذ میں لکھ کر کے اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں ڈال لینا صحابی سے ثابت ہے۔ تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا شرک ہے یا بدعت ہے یا پتہ نہیں کیا کیا وہ بولتے ہیں، ان حضرات کو سوچنا چاہیے کہ جو عمل صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے اس کو وہ انکار کر رہے ہیں۔ احادیث میں جس تعویذ کی ممانعت آئی ہے وہ ایسی تعویذ نہیں ہے، وہ تعویذ تو وہ ہے جس کے اندر شرکیہ کفریہ کلمات لکھے ہوئے ہوں، یا کچھ اور جانوروں کی ہڈیاں، جانوروں کے دانت وغیرہ لوگ گلے میں ڈال لیا کرتے تھے، تمائم جن کو کہا جاتا ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایسی تعویذ کو آپ نے منع نہیں فرمایا جس کے اندر اللہ کا مبارک نام لکھا ہوا ہو، یا کوئی آیت کریمہ ہے یا کوئی دعا اس میں لکھی ہوئی ہے، اس سے کوئی منع نہیں ہے۔ بہرحال تو برا خواب دیکھنے پر کرنے والا یہ چھٹا کام ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اور ساتواں کام جو کہ آخری ہے وہ کیا ہے؟ اس برے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے کہ میں نے رات خواب میں فلاں صاحب کو مرتے ہوئے دیکھا، فلاں صاحب کے گھر میں چوری ہوتے ہوئے دیکھا، یا اپنے آپ کو پھانسی پر لٹکتے ہوئے دیکھا۔ اس طرح کی چیزوں کو بیان نہ کیا کرے، کیونکہ خواب اگر کسی ایسے آدمی کے سامنے بیان ہو گیا جو کہ آپ کا برا چاہتا ہے پہلے سے، آپ نے اس کو بتا دیا تو وہ کہے گا ہاں بھائی ایسے ہی ہوگا شاید کہ تم کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، تمہاری موت ہو جائے گی، یا فلاں کے گھر میں چوری ہو جائے گی۔ اگر اس طرح کسی آدمی نے اس خواب کی تعبیر بیان کر دی تو ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو جائے۔ اس لیے برے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے۔ برا خواب نظر آئے تو آپ یہ جو میں نے 6 باتیں بتائی ہیں حدیث کی روشنی میں، ان پر عمل کریں۔ اگر آپ کو پھر بھی کچھ ڈر اور وسوسہ سا محسوس ہو رہا ہے تو کسی اللہ والے کے سامنے، نیک آدمی کے سامنے اس خواب کو بیان کر کے ان سے آپ دعا لے سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ اتنا کر سکتے ہیں، ورنہ یہی 6 کام آپ کے لیے کافی ہیں۔ اور برے خواب کیوں آتے ہیں؟ آدمی کا دن جیسے گزرتا ہے رات بھی ویسے ہی گزرتی ہے۔ دن بھر ہم برے کام کرتے ہیں، برائی دیکھتے رہتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں کے اندر ہم برے خیالات کو لاتے رہتے ہیں، تو رات میں بھی ایسا ہی اس کا اثر ہوتا ہے۔ یا رات میں کھانا بہت زیادہ کھا لیا اور فوراً سو گیا تو تیزاب جسم کے اندر بڑھ جاتا ہے، گیس ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی برے خواب آتے ہیں۔ اوندھا لیٹنے کی وجہ سے بھی برے خواب آتے ہیں۔ الٹا سیدھا جیسا چاہے ویسا موبائل وغیرہ دیکھ کر، فلم وغیرہ دیکھ کر سو جاتے ہیں تو برے خواب آ جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، سنت کے مطابق سونا چاہیے۔ رات میں سونے کا جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے، آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اور اسی طرح دوسری دعائیں بھی ہیں سونے کی، اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے بھی برے خوابوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔